अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास के तलबा तलिबात। आज का हमारा सबक नंबर 6 हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा। सबसे पहले अल्फाज मानी देखेंगे। पहला लफ्ज़ मजूसी, इसका मायनी आतिश प्रस्त। अस्फ़हान ईरान का शहर। माहिर तजर्बाकार। ज़ुहूर आमद। तजहीज़ो तकफ़ीन मुर्दे के कफन की तैयारी। फ़रोख्त बेचना। तबलीग अल्लाह का पैगाम। मशहूर होना बंद होना। मंजनीक पत्थर फेंकने वाला आला। मदाइन मदीने की जमा। फैज़ फ़ायदा। हमरा साथ। हकामत क़याम करना। टिड्डी दिल लश्कर बड़ा गरोह। मुहासरा घेरा डालना। सरोकार वास्ता। मामूर मुकर्रर। फ़ार्स ईरान का पुराना नाम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा ईरान के मशहूर शहर अस्फ़हान में पैदा हुए। इब्तदाई ज़िंदगी में आप मजूसी यानी कि जो आतिश प्रस्त मज़हब के से ताल्लुक़ रखते थे। आपका नाम माबा था। आपके जो वालिद साहब वो इलाके के बहुत बड़े जोगीदार थे, जायदाद वाले थे। इब्तदाई तालीम फ़ारसी ज़ुबान में हासिल की। इसके बाद आपने आसमानी किताब का मुतालिया भी किया। आप अपने ज़माने की बहुत सी ज़बानों में माहिर माने जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह से हदीस भी रिवायत की गई हैं। मज़हबी अलूम से वाक़फ़ियत की बिना पर आपको खालिक़े कायनात यानी कि जिसने कायनात बनाई उसका ख्याल आया। इस सिलसिले में आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसे पादरियों से मिले जो तौहीद के कायल थे। पादरी ने हज़रत सलमान फ़ारसी को ईसाई मज़हब की तालीम दी, मगर फिर भी इनका दिल मुतमईन ना हुआ। एक दिन आप एक पादरी से फरमाया कि मैं हक़ की तलाश में हूँ, यानी कि सच्चाई की तलाश में हूँ, मेरी मदद कीजिए। इस पादरी ने आपको शाम भेज दिया। वहाँ आप बड़े पादरी मिले। आप रहमतुल्लाह अलैह इस पादरी से ईसाईयत की मज़ीद तालीम हासिल करने लगे और आखिरकार ईसाई मज़हब कबूल कर लिया। मगर कुछ अरसे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात एक बहुत ही बुरे पादरी से हो गई। आप इनकी खिदमत करते रहे। जब इस पादरी की मौत का वक्त करीब आया तो इसने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और बताया कि अरब के शहर मदीना में अल्लाह के आखिरी पैगंबर का ज़ुहूर होने वाला है। इसका दीन वही होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। अगर हो सके तो वहाँ चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह उस पादरी के इंतकाल के बाद मदीना के लिए रवाना हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह एक काफ़िले में शामिल थे। काफ़िले के सरदार ने आपको एक यहूदी के हाथ रोक कर दिया। इस यहूदी का चचाजाद भाई जो मदीना में रहने वाला था, इसे गुलाम की ज़रूरत थी। चुनांचा वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीद कर अपने साथ मदीना ले गया। हिजरत के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, यानी कि अल्लाह ताला का पैगाम वहाँ पे देना शुरू कर दिया। जब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का इल्म हुआ तो अपने आका से छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रहमतुल्लाह अलैह को खरीद यहूदी आका की गुलामी से आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम सलमान रख दिया गया।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام سلمان رکھا۔ اسی دن سے آپ کا نام سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم القدر نام سے مشہور ہو گئے۔ 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی۔ اس جنگ میں کفار مکہ 24,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے قریب تھی، جو کتنی تھی؟ صرف آٹے میں نمک کے برابر تھی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ بہت سارے صحابہ نے اس جنگ کے متعلق مشورہ دیا۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں اب کی بار شہر میں بند ہو کر لڑنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن کا ٹیڑھی دل لشکر کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت ہی کم ہے، اسی لیے ہمیں کھلے میدان میں لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم کھلے میدان میں لڑیں گے تو ہمارا زیادہ نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے ہم مدینے کے چاروں طرف خندق کھود کر شہر کو محفوظ رکھیں گے۔ کہ جب ہم فارس میں رہتے تھے، یعنی کہ ایران کا پرانا نام کیا تھا؟ فارس، جب وہاں پہ جنگ ہوتی تھی تو ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پسند آئی، چنانچہ مدینہ منورہ کے باہر 3 میل لمبی خندق کھود دی گئی۔ خندق کو دیکھ کر کفار گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اسی طرح محاصرہ طائف کے موقع پر منجنیق کا استعمال بھی عربوں کو حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سکھایا تھا۔ منجنیق پتھر پھینکنے والا آلہ ہے جسے قلعہ توڑنے کا بہترین ہتھیار تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خود منجنیق بنائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات نبوی میں شرکت فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جب آپ کو مدینہ کا مدائن مدینہ کی جمع، جب آپ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تو تب بھی آپ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ آپ کہیں سے جا رہے ہوتے اور راستے میں کوئی ناواقف کہتا، میرا سامان اٹھا کر فلاں جگہ پہنچا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سامان اٹھا کر مدینہ منزل مسعود تک پہنچا دیتے۔ جب اسے علم ہوتا کہ یہ مدینہ کے گورنر ہیں تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا، لیکن اس پر بھی آپ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں لوگوں کی خدمت ہی پر مأمور کیا گیا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لوگوں کو ہمیشہ نیکی کی ہدایت اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے۔ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے دور دور سے آپ کے پاس آتے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 35 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مدائن میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح اب ہم کریں گے اس کی مشق میں سوال نمبر 1، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام اور مذہب کیا تھا؟ جواب: اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا نام مابا تھا۔ جنگوں میں منجنیق ہتھیار سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ اس کا جواب: منجنیق پتھر پھینکنے اور قلعہ توڑنے کا بہترین ہتھیار تھا۔ برے پادری نے مرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کس اہم بات کی خبر دی تھی؟ اس کا جواب: جب برے پادری کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ عرب کے شہر مدینہ میں اللہ کے آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کا دین وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اگر ہو سکے تو وہاں چلے جاؤ، شاید تم حقیقی ہدایت پا سکو۔ اس کے بعد پادری کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جستجوئے حق میں کہاں کہاں گئے؟ اس کا جواب: جستجوئے حق کے سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ ایسے پادریوں سے ملے جو توحید کے قائل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں اصفہان، شام اور مدینہ بھی گئے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے کا واقعہ بیان کریں۔ پادری کی تجہیز و تکفین کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے کے سردار نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس یہودی کا چچا زاد بھائی جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، اسے ایک غلام کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید کر اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لے گیا۔ ایران کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ایران کا پرانا نام فارس تھا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کی، یہ سوال آپ بہت آسانی سے خود حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ شناسا، لشکر، حفاظت، شرکت، شان و شوکت، اتفاق رائے۔ اسی طرح سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کی، یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے فاعل لکھیں۔ واحد، ماہر، ماہرین، موت، اموات، رائے، آراء، مذہب، مذاہب، غزوات، غزوہ، علوم، علم، کفار، کافر، صحابہ، صحابی۔ سوال نمبر 6، سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصہ، جو کہانی آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنی ہے اسے خلاصہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے خود لکھنا ہے۔